قلب و باطن کی اس صفائی سے کیا مراد ہے جو ہمیں حاصل نہیں ہوتی؟ مثال کے طور پر ہمارے لاشعور میں اللہ کے بندوں کے لیے کسی نہ کسی درجے میں عناد ہوتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں کوئی عداوت ہوتی ہے، ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر ہم کسی شخص سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، بغض کو دل میں جگہ دیے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے اس لیے بالعموم اس کا خیال نہیں ہوتا، اسے ہم گناہ تصور نہیں کرتے، اور یوں وہ ہمارے دلوں کے نور اور باطن کی طہارت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں جہاں بھی ہم پیشہ لوگ ہوں، حسد کا جذبہ کسی نہ کسی درجہ میں کار فرما ہوتا ہے۔ مثلاً کاروبار کو لے لیں، مارکیٹ میں آمنے سامنے یا پہلوؤں میں بیٹھے کاروبار کرنے والے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ ایک کا کاروبار اگر تھوڑا اچھا ہے، اس کے پاس گاہک زیادہ آتے ہیں، سیل زیادہ ہوتی ہے، لیکن دوسرے کا کام نسبتاً ٹھنڈا ہے، اب وہ اپنے سے اچھے کاروبار والے کے ساتھ میل ملاپ بھی رکھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، مگر اس کے دل میں ایک بغض، ایک عناد ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے سے زیادہ اچھے کاروبار والے سے بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ اور اگر اس اچھے کاروبار والے سے کسی اور کا کاروبار زیادہ بہتر ہے تو وہ اس سے حسد کر رہا ہوگا۔ الغرض یہ سلسلہ نیچے سے اوپر تک چلتا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ان سے پوچھیں تو ہر ایک قسم اٹھا کر کہے گا کہ میں فلاں سے کوئی حسد نہیں کرتا، مجھے اس سے کوئی عداوت یا بغض نہیں۔ لیکن اگر لاشعور کا کھوج لگایا جائے تو ہر ایک دوسرے کے اخلاق و کردار، رہن سہن، انداز گفتار و رفتار، میل ملاپ، غرض کسی نہ کسی گوشہ حیات کا گلہ کرے گا کہ جی وہ ویسے تو اچھا آدمی ہے لیکن بڑے تکبر سے ملتا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں، بڑی ترش روی سے بولتا ہے، اس کا رہن سہن نوابوں جیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی کے متعلق یہ تھوڑے بہت گلے شکوے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، دراصل لاشعوری حسد اور بغض کے آئینہ دار ہیں۔ اسی طرح دین سے متعلقین اور وابستگان کو لے لیں، جن میں علماء، ائمہ، مدرسین اور طلباء وغیرہ شامل ہیں، یا تبلیغ اور خدمت دین کے وابستگان ہیں، کسی دینی تحریک کے رفقا و اراکین ہیں۔ یہ لوگ الا ماشاء اللہ دو سطحوں پر حسد، بغض اور عداوت کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک ان کی انفرادی زندگی کی سطح ہے، جہاں ان کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے ہم پیشہ اور ہم مکتب و مسلک لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق چغلی کرنا، ان کی شکایات کرنا، ان کی ذاتی زندگیوں کو کریت کر ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ سب لاشعوری حسد اور بغض ہوتا ہے۔ دوسری سطح مجموعی مسلکی سطح ہے، جہاں وہ دوسرے مکتبہ فکر کے ہر فرد سے عداوت رکھتے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کی کمزوریوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، اور اگر کوئی موقع مل جائے تو الزامات اور اتہامات کے انبار لگا دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کی زندگی اسی کام کے لیے ہی وقف ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دین سے متعلقہ ایسے حضرات یہ سب کچھ بزم خویش خدمت دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ وہ یوں کہ ان میں سے ہر ایک چونکہ مصلح ہوتا ہے، دینی خدمات کے لیے اس کی زندگی وقف ہوتی ہے، اس لیے تنقید کرنا، کسی کے کام میں کیڑے نکالنا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، الزام تراشی اور عوام الناس میں اس کی بدنامی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا وغیرہ، سب کچھ اپنے طور پر اصلاح کی خاطر ہی تو ہوتا ہے۔ وہ اپنے ذہن، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو تحریر اور تقریر کے ذریعے بے دھڑک دوسروں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان سے اس کا سبب پوچھا جائے تو وہ بھی قسم اٹھا کر کہہ دیں گے کہ جناب مجھے تو ذاتی طور پر اس سے کوئی دشمنی نہیں، میرا اس سے کیا تعلق، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے، میرا مقصود تو فقط اصلاح ہے، اور یہ ہر ذمہ دار شخص کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حسن جستجو عطا فرمائے اور وہ خلوت میں بیٹھ کر ان ساری چیزوں کے پس منظر پر غور کریں تو بڑی آسانی سے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو ساری چیزیں اچھال رہے تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور اگر انہیں فراست مومنانہ کا تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے تو ان کے سامنے حقیقت کھل کر آ جائے گی۔ وہ اپنے شعور میں کار فرما حسد اور بغض کو بھانپ لیں گے، لیکن اگر یہ جذبہ ان کے لاشعور میں ہی رہے تو اس کی حقیقت کا واضح ہونا
قدرے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ لاشعور کی سطح پر جو روحانی امراض دبے رہتے ہیں وہ زیادہ مہلک ہوتے ہیں اور غیر شعوری طور پر انسان میں مفاسد کا زہر گھولتے رہتے ہیں۔ حسد اور بغض کا یہ لاشعوری جذبہ ہماری زندگی کے ہر شعبہ میں موجود ہے، خواہ کوئی تاجر ہو یا ملازم پیشہ، تبلیغ کا کام کرنے والے ہوں یا درس و تدریس کی خدمات سر انجام دینے والے، کسی تحریک کے کارکن ہوں یا بڑی بڑی مذہبی و سیاسی قیادتیں، بلکہ فی زمانہ تو ان لوگوں میں بھی نفس کی خرابی اور بدباطنی سے عداوت کے جذبات موجزن دکھائی دیتے ہیں جن کے متعلق کبھی گمان نہیں کیا جاتا تھا۔ اس دور میں خون اتنے سفید ہو گئے ہیں کہ ایک خون سے پیدا ہونے والے سگے بہن بھائیوں میں یہ جذبہ حسد موجود ہے۔ آج بھائی کو بھائی کی عزت گوارا نہیں، بیٹے کو باپ کی عزت گوارا نہیں، باپ اپنے حقیقی بیٹے کو اچھے حال میں دیکھ نہیں سکتا، استاد کو شاگرد کی مقبولیت ناگوار ہے اور شاگرد کو استاد کی عزت کا پاس نہیں۔ اس دور میں نفس کی خرابیاں اس حد تک پھیل چکی ہیں کہ انسان قدم قدم پر ان مفاسد میں ملوث ہو رہا ہے، لیکن بظاہر احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہی شعوری اور لاشعوری جذبے ہیں جو صفائے قلب کے خلاف ہیں، جن کی موجودگی میں ہم باطنی طہارت اور نور عبادت سے محروم ہیں اور ظاہری زندگی میں کوئی اثرات مترتب نہیں ہوتے۔